بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد میں ہوں۔ آسمان میں ٹوٹے ہوئے ستارے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جو جن آسمان میں رہتے ہیں کیا وہ زمین پر اٹیک کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی ایک سوال میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ امام علی نے فرمایا، اے شخص پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں اس زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو میں جواب دوں گا۔ اس شخص نے کہا، یا علی کبھی کبھار آسمان میں تارا ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، کچھ روشن چیزیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص اللہ نے انسان کی آنکھوں کے نزدیک حق کو واضح کر دیا ہے، لیکن افسوس انسان دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور دوسرے آسمان کا نام معاون ہے۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں کچھ پتھر اور کچھ سسٹم نظام گھومتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پہلے آسمان کی چیز کے زمین تک پہنچ سکے۔ جو پہلے آسمان کی چیز ہے وہ زمین تک پہنچ سکے، ان کو یہ اجازت نہیں ہے سوائے کچھ کے۔ مگر جب وہ زمین کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس کی تیز رفتاری اور سورج کی ٹکراتی ہوئی روشنی زمین پر رہنے والوں کو اس طرح سے رکھتی ہے جیسے آسمان میں کوئی تارا ٹوٹا ہوا ہو۔ اور جنات کی حد کی بات کی جائے تو اللہ نے جنات کی حد کو دوسرے آسمان تک محدود رکھا ہے۔ جو جن اپنی اسی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس جن کو پکڑ کر پہلے آسمان کی طرف پھینکتے ہیں، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمینی باسیوں کو لگتا ہے کہ آسمان میں شاید کچھ تھا جو تیزی سے گزر گیا ہے۔ اور ان دونوں آسمانوں کے بیچ میں ایک چیز اور بھی گھومتی ہے، وہ عارف، وہ علم نائلہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ان کے وجود میں یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جب وہ پرواز کرتے ہیں ادھر سے ادھر موو کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو زمینی باسیوں کو یوں لگتا ہے کہ آسمان میں کوئی تارا حرکت کر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی عارف سے کیا مراد ہے؟ امام علی نے فرمایا، عارف سے مراد صالحین ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں جو اپنی نفس کو اللہ کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی کیا یہ علم میں سیکھ سکتا ہوں؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ نے علم کے خزانے کو انسان کے لیے نعمت بنا کے رکھا ہے، لیکن افسوس انسان اپنی خواہشات میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ خود کو ہی بھول بیٹھا ہے۔ اے شخص، اگر تم علم نائلہ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنی غذا کو محدود کرو، جتنا ہو سکے باوضو رہا کرو، رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھا کرو۔ جب اس عمل کو 40 راتیں گزر جائیں گی تو واللہ تمہارے وجود کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت، پاور، انرجی بخشے گا کہ تم جب چاہو اپنی روح کو کہاں بھی بیچ سکتے ہو، اور زمینی باسیوں کو یوں لگے گا کہ آسمان میں کوئی تارا پرواز کر رہا ہے، تو تم اپنی روح کو جہاں چاہو، فزیکلی آپ ادھر بیٹھے ہوگے، اسپرچولی کہیں بھی آپ بھیج سکتے ہو۔ تو یہ علم نائلہ کا علم اور یہ جنات کے بارے میں، جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جاتے ہیں تو ایک عجیب سا ٹوٹا ہوا تارا نظر آتا ہے، تو یہ ٹوٹے ہوئے تارے کی حقیقت آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو اس انفارمیشن سے فائدہ ہوا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس انفارمیشن سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔